السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک نیا باب شروع کریں گے۔ باب ہے باب نواقض الوضوء۔ نواقض یہ ناقضن کی جمع ہے، اور ناقص کہتے ہیں المفسد کے معنی میں توڑنے والا، باطل کر دینے والا، کسی چیز کے معاملے کو توڑ دینے والا یا ختم کر دینے والا۔ ناقص کی جمع ہے، اور نواقض الوضو یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں، گویا کہ اس سے مراد ہوگا والمراد به ہنا ما یبطل الوضوء، یعنی اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو وضو کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس سے پہلے ابواب میں مؤلف رحمہ اللہ نے وضو سے متعلق احادیث بیان فرمائی جو نماز کے لیے لازمی اور ضروری ہے، شرط ہے، جیسا کہ اس سے پہلے اس بات کی وضاحت بیان کی۔ تو اب منطقی طور پر ان باتوں کا جاننا بھی ضروری ہے جو وضو کے لیے خطرناک ہے، وضو کو ختم کر دینے والی اور توڑ دینے والی۔ چنانچہ ابواب الوضو سے گزرنے کے بعد انہوں نے باب نواقض الوضو قائم کیا ہے، جو ایک دم منطقی ترتیب کے مطابق بالکل صحیح اور درست ترتیب۔ چنانچہ یہاں پہلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمائی، کہتے ہیں ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، اخرجه ابو داود وصححه الدارقطنی واصله في مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ علی عہدہ ینتظرون العشاء، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین علی عہدہ، آپ کے زمانے میں، آپ کے زمانے میں، ینتظرون العشاء، انتظار کرتے تھے العشاء، عشاء، اور یہاں مراد ہے ینتظرون العشاء سے اے ینتظرون صلاۃ العشاء، یعنی عشاء کی نماز کا انتظار کرتے تھے، یا جماعت العشاء، عشاء کی جماعت کا انتظار کرتے تھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ مسجد کے اندر آئے نماز پڑھنے کے لیے، اب وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جماعت قائم کریں، ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ یہ ہے اصل میں معاملہ۔ آگے کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی تخفق رؤوسهم، خفق یخفق، باب ضرب یضرب سے آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے میلان الراس، یعنی سر کا مائل ہونا، یہ اس کا معنی ہے۔ حتی تخفق رؤوسهم، یہاں تک کہ ان کے سر جھک جاتے تھے، مائل ہو جاتے تھے، یعنی نیند کی وجہ سے ان کے سر جو ہے جھک جاتے تھے، بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، نیند آ گئی، سر جو ہے جھک گیا۔ تو یہ اصل میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں ثم یصلون، پھر وہ نماز پڑھتے تھے، ولا یتوضؤون، اور وضو نہیں کرتے تھے۔ اخرجہ ابو داود، اس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، وصححہ الدارقطنی، اور امام دارقطنی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔
لیکن علی عہدہ کے جو الفاظ ہیں وہ دارقطنی میں نہیں ہے، یہ الفاظ ابو داؤد کے۔ چنانچہ یہ الفاظ جو یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں۔ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ، اور اس کی اصل مسلم میں موجود ہے، یعنی یہ روایت مسلم میں بھی موجود ہے، لیکن مسلم میں چونکہ اس قدر وضاحت نہیں ہے جتنی اس روایت میں وضاحت ہے، اس لیے مؤلف رحمہ اللہ نے مسلم کی روایت کے مقابلے میں ابو داؤد کی روایت کو یہاں بیان کرنا زیادہ مناسب اور خیال کیا، کیونکہ مسلم کی روایت میں صرف یہ ہے کہ ینامون ثم یصلون ولا یتوضؤون، یعنی وہ سو جاتے تھے اور اسی طرح سے پھر نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے۔ یہ تین الفاظ یا تین باتیں مسلم کی روایت میں ہیں، اس میں اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ ان کے سر جھک جاتے تھے۔ آئی بات میں تو یہاں سونے کا ذکر حضرت امام مسلم نے جو روایت کی اس میں سونے کا ذکر ہے، سروں کے جھکنے کی بات اس میں نہیں ہے، یعنی یہاں اس روایت سے گویا کہ اس کی وضاحت ہوئی کہ وہ جو نیند تھی وہ صرف یہ تھی کہ اس سے سر جھک جایا کرتے تھے۔ آئی بات میں ینامون سے مراد جو مسلم کی روایت میں اس سے کیا ہے، حتی تخفق رؤوسہم، یعنی اتنی سوتے تھے کہ ان کے سر جھک جاتے تھے، بہت گہری نیند نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ لیٹ کے بستر لگا کے سو رہے ہیں۔ آئی بات میں تو یہ اصل میں وضاحت چونکہ مسلم کی روایت میں نہیں تھی، ابو داؤد کی روایت میں اس کی وضاحت ہے، اس لیے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں یہ روایت بیان فرمائی۔ اور یہاں اس حدیث کو بیان کرنے کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ کہ ہلکی نیند یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے، کیونکہ باب نواقض وضو ہے نا، یعنی وضو کو ختم کرنے والی چیزوں کا بیان ہے اس باب میں، تو اب ظاہر سی بات ہے بظاہر اس میں ایسی کوئی بات بیان نہیں کی گئی ہے تو جس سے یہ معلوم ہو کہ وضو کس سے ٹوٹ جاتا ہو، تو مطلب یہ ہے یعنی یہاں اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وضو نہیں کرتے تھے، یعنی ہلکی نیند یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری بات بھی اس حدیث سے معلوم ہو رہی، اور وہ یہ ہے کہ اگر نیند گہری ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے، جیسا کہ اس سے متعلق اور بھی روایات آگے آتی ہیں، اور اسی طرح سے حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت باب المسح میں گزر چکی ہے، جس میں یہ الفاظ ہے لیکن من غائط و بول و نوم، لیکن مسح کرتے تھے پاخانہ، پیشاب اور نیند سے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ناقض وضو نیند ہے۔ آئی بات میں تو وہ روایت یا اسی طرح سے اور بہت ساری روایت اس بات کی دلیل ہے، لیکن یہ روایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نیند ناقض وضو ہے، لیکن وہ نیند جو صرف تھوڑی ہو جس سے سر جھک جاتا ہو وہ نیند ناقض وضو نہیں ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، دارقطنی نے صحیح روایت کیا ہے، اور اس کی اصل مسلم میں ہے، تو اس لیے اس حدیث کو یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ مزید روایات اس سلسلے میں آگے آتی ہیں، اور نیند ناقض وضو ہے یہ تو ایک مسئلہ ہے، لیکن کتنی نیند ناقض وضو ہے اس کے سلسلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے، اور اس کی وضاحت انشاءاللہ العزیز آگے جو روایات آ رہی ہیں اس میں کی جائے گی، ان روایات کے تحت اس کی وضاحت انشاءاللہ العزیز کی جائے گی۔
دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتے ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت جاءت فاطمة بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة لا قال لا انما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدعی الصلاة وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں جاءت فاطمہ بنت ابی حبیش، فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، اور فاطمہ بنت ابی حبیش قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے والد کا نام قیس بن مطلب بن اسد بن عبد العزا بن قصی۔ عبداللہ بن جہش کی زوجیت میں تھی یہ، اور انہوں نے ہجرت بھی کی ہے۔ یہ ان عورتوں میں سے ہیں جنہیں بہت زیادہ استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا، اور اسی سے متعلق انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں یہ سوال کیا۔ چنانچہ کہتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاءت فاطمہ بنت ابی حبیش کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش آئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت یا رسول اللہ، اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی امرأۃ استحاض، انی امرأۃ، بے شک میں ایک عورت ہوں، استحاض استحاضہ کا خون جسے آیا کرتا ہے، یعنی مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے۔ اور استحاضہ یہ صیغہ استحاض یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، مجہول کا صیغہ، واحد متکلم مجہول کا صیغہ ہے استحاضہ سے۔ اور استحاضہ کہتے ہیں جریان الدم من فرج المرأة من غیر اوانیہ، جریان الدم من فرج المرأة من غیر اوانیہ، یعنی جو اس کے عادت کے مطابق جو خون عورت کے بالغ ہونے کے بعد آتا ہے، اس عادت کے خلاف عورت کی شرمگاہ سے رحم مادر سے خون کا نکلنا، تو اسے کہتے ہیں استحاضہ۔ یہ کسی بیماری کی وجہ سے عام طور سے، یا اسی طرح سے چوٹ وغیرہ لگ جانے کی وجہ سے یہ خون آیا کرتا ہے۔ کوئی بیماری ہو جائے تو اس بنیاد پر یہ خون آئے گا، یا کسی طرح کی کوئی چوٹ وغیرہ لگ جائے تو اس بنیاد پر یہ خون آیا کرتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ آتا ہے، فلا اطہر، تو میں پاک نہیں ہوتی ہوں، میں پاک نہیں ہوتی۔ افعدوا الصلاۃ، تو کیا میں نماز کو چھوڑ دوں، یعنی نماز نہ پڑھوں، کیونکہ نماز کے لیے پاکی شرط ہے، اور میں پاک نہیں ہو رہی ہوں، تو ایسی صورت میں نماز کی شرط جو پاکی ہے وہ ختم ہو گئی، تو مجھے نماز بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یہ اصول اور قاعدہ ہے اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط ختم تو مشروط بھی ختم۔ تو یہ سوال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ قالا، آپ نے فرمایا لا، نہیں، نماز نہیں چھوڑو۔ کیوں؟ نماز کا چھوڑنا یہ تو کسی حال میں ضروری نہیں چھوڑ سکتے، نماز کا چھوڑنا یہ تو کسی حال میں جائز نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا انما ذالک عرق، کہ بے شک یہ عرق نس کی وجہ سے ہے، انما ذالک عرق، یہ رگ کی وجہ سے ہے، عرق کو کہتے ہیں،
اور یہاں ذالک، یہ ذالک مؤنث کے کاف کے کسرہ کے ساتھ آئے گا، کیونکہ یہاں مخاطب مؤنث، مخاطب جو ہے وہ مؤنث ہے۔ تو کہتے ہیں اے جریان الدمی، یعنی یہ خون کا جاری ہونا یہ رگ کی وجہ سے ہے، یعنی رگ کے پھٹنے کی وجہ سے ہے، اور اس رگ کا نام عاذل یا عاذر ہے، اور یہ رگ پھٹ جاتی ہے شیطان وغیرہ کی چوک لگانے سے، تو ایسے موقع پر یہ خون جاری ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ چونکہ خون عادت والا نہیں ہے، یعنی خون حیض کا نہیں ہے، بلکہ یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے، چوٹ پھیٹ کی وجہ سے ہے، لہذا نماز چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، اور یہ حیض نہیں، اور یہ حیض نہیں ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ، جب تمہارا حیض آئے، فَدَعِ الصَّلَاةَ، تو نماز کو چھوڑ دو، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور حیض ختم ہو جائے، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، تو خون کو دھو، ثُمَّ صَلِّي، پھر نماز پڑھو۔ اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے استحاضہ والی عورت کو خون جو آتا ہے بیماری یا نس کے پھٹ جانے وغیرہ کی وجہ سے، تو یہ نماز نہیں چھوڑے گی، نماز اس کے اوپر لازمی اور ضروری ہے۔ آئی بات سن میں؟ ہاں البتہ اور خون کو دھونا جائے گا، اس کے بعد نماز پڑھی جائے گی۔ البتہ وضو اس سے ٹوٹ جاتا ہے، چنانچہ کہتے ہیں آگے روایت میں ہے وَلِلْبُخَارِي، اور بخاری کی روایت میں ہے ثُمَّ تَوَضَّئِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، کہ پھر تم وضو کرو ہر نماز کے لیے، یعنی ہر نماز کے لیے پھر وضو کرو۔ وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَىٰ أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمَدًا، اور امام مسلم نے اشارہ کیا ہے اس بات کی جانب کہ انہوں نے یہ زیادتی، یعنی ثُمَّ تَوَضَّئِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، یہ جان بوجھ کر حذف کیا ہے، یعنی اس جملے کو جان بوجھ کر حذف کیا ہے، امام مسلم نے اس بات کی جانب اشارہ فرمایا۔ یہ ٹکڑا جو بخاری کے حوالے سے مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیا ثم توضئی لکل صلاۃ، کہ پھر ہر نماز کے لیے وضو کرو، یہ ٹکڑا اصل میں اس باب سے متعلق ہے، ورنہ یہ حدیث باب الحیض سے متعلق ہے، جیسا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے وہاں بھی اس روایت کو بیان کیا ہے، اور مزید وضاحت اس حدیث کی وہی کی جائے گی۔ البتہ یہاں یہ جو الفاظ بیان کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم توضئی لکل صلاۃ، پھر ہر نماز کے لیے وضو کرو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز یہ استحاضہ کا خون ناقض وضو ہے، یعنی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ مالکیہ میں سے امام مالک یا مالکیہ میں اس سلسلے میں یہ بات کہی ہے بعض لوگوں نے کہ استحاضہ کا خون ناقض وضو نہیں ہے، استحاضہ کا خون ناقض وضو نہیں ہے۔ یہ مالکیہ میں سے بعض لوگوں کا یا امام مالک رحمہ اللہ کی طرف یہ بات منسوب ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ استحاضہ کا خون ناقض وضو ہے، اور سبیلین سے یعنی پیشاب پاخانے کے جو راستے ہیں وہاں سے جو بھی چیز نکلنے والی ہے وہ ناقض وضو میں شمار ہوگی، اور اس بات پر بعض علماء نے ابن المنذر وغیرہ نے اس بات پر اجماع بھی نقل فرمایا۔ بہرحال یہ ٹکڑا جو ہے اس بات کی دلیل ہے، اور اسی ٹکڑے کی بنیاد پر یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ استحاضہ کا خون ناقض وضو ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ دو احادیث آپ کے سامنے اس تعلق سے رکھی گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔